بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ آپ سب کی خیریت سے؟ اچھا، کافی سارے اسٹوڈنٹس یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر ہم لوگ یونیورسٹی میں آتے ہیں تو ہمیں نوٹس کیسے ملیں گے، ہم نوٹس کہاں سے لیں گے، یا ہم جو بکس ہوں گی وہ کہاں سے لیں گے، اس کے لیے کیا پروسیجر ہوتا ہے یونیورسٹی کا؟ دیکھیں، اس کے لیے ایک چھوٹا سا پروسیجر ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ لوگ گھبرا گئے تو پھر آپ کے لیے مشکل پیدا ہوگی۔ کچھ بھی بڑی بات نہیں ہے یار، آپ لوگ یونیورسٹی میں آؤ گے نا تو یہ ساری چیزیں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ آئیڈیا ہوتی جائیں گی کہ اس سٹیپ پر میں نے کیا کرنا ہے، اس سٹیپ پر میں نے کیا کرنا ہے، آپ کو ہر چیز خود بخود آئیڈیا ہوتی جائیں گی۔ اب رہی بات نوٹس کی، تو نوٹس کیا ہوتے ہیں آپ کو ٹیچرز پرووائڈز کر دیتے ہیں۔ میری ایک بات یاد رکھنا کہ جو شروع والے سمیسٹر ہوں گے نا، اس میں سے آپ نے اپنے پاس ایک اچھا سا رجسٹر رکھنا ہے موٹے سے، جس میں آلموسٹ آپ کے ہر سمیسٹر میں 4 سے 5 سبجیکٹس ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے کیا کرنا ہے، 2 یا 1 رجسٹر رکھنا ہے، اور جو بھی جس ٹیچر کا سبجیکٹ ہو، اس ٹیچر جو وائٹ بورڈ کے اوپر پڑھا کر چلا جائے اس کو آپ نے نوٹ کرتے جانا ہے۔ جو اچھے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ نوٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ شروع والے سمیسٹر ہوتے ہیں نا تو آپ کو نہیں پتہ، اکثر ٹیچر شروع والے پیپر جو ہوتے ہیں وہ وہی آپ کو پیپرز میں دیتے ہیں جو وائٹ بورڈ کے اوپر پڑھا جاتے ہیں یا کلاس کے اوپر پڑھا جاتے ہیں۔ جب بندہ پھر میچور ہو جاتا ہے، یعنی کہ آپ پھر 3rd ایئر 4th ایئر میں چلے جاتے ہو، پھر ٹیچر کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اسٹوڈنٹ کو دیکھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کس پانی میں، پھر ان کا مرضی کرتا ہے، وہ جو کویسچن وغیرہ دے دیتے ہیں، لیکن وہ فیل وغیرہ پھر بھی الحمدللہ سے کسی کو نہیں کرتے۔ اور جو نوٹس ہوتے ہیں وہ ٹیچرز آپ کو سافٹ فارم کے اندر پرووائڈز کر دیتے ہیں یا کسی فوٹو شاپ پر رکھوا دیتے ہیں، تو آپ اس والی فوٹو شاپ سے کانٹیکٹ کر کے وہ سارے نوٹس کیا کر سکتے ہو، پرچیز کر سکتے ہو۔ اور یعنی کہ فار ایگزامپل آپ کا بی ایس فوڈ سائنس میں ایڈمیشن ہوا تو جو ٹیچر ہوگا بی ایس فوڈ سائنس کے جتنے بھی ٹیچرز ہوں گے، 4 ہوں گے 5 ہوں گے، وہ سارے کے سارے سی آر کو یا جی آر کو نوٹس پرووائڈز کر دیں گے۔ وہ کہیں گے کہ آپ کلاس کے اندر ڈسٹریبیوٹ کر دو۔ کلاس کے اندر ڈسٹریبیوٹ اس لیے کہ آپ کو پیسے اپنے دینے پڑیں گے جیب سے، سی آر جی آر پیسے نہیں دیں گے، آپ کو اپنے نوٹ سے ہی وہ سارے پیسے جو ہے وہ دینے پڑیں گے، ٹھیک ہے؟ اور نوٹس یعنی کہ کچھ پیجز ہوں گے، ہر ٹاپک کے کچھ نہ کچھ نوٹس ہوتے ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل آپ نے ایف ایس سی میں پڑھا ہوگا ڈی این اے ریپلیکیشن، ٹھیک ہے؟ ریجنریشن پروسیس کیا ہوتا ہے، یا میں اگر یہ بتاؤں کہ واٹ از میوٹیشن، یہ ساری چیزیں آپ نے پڑھی ہوں گی۔ تو ٹیچر کیا کرتے ہیں، یونیورسٹی لیول کے اوپر تھوڑا ٹاپک وائڈ ہو جاتا ہے، وہ اس کو فلی ایکسپلین کرتے ہیں، تو وہ سارے ٹاپک کے نوٹس کیا کریں گے، ایک سٹور کے اوپر، کسی فوٹو شاپ کے اوپر، یونیورسٹی کی فوٹو شاپ پر رکھوا دیتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ جی آر کے تھرو یا سی آر کے تھرو کانٹیکٹ کر کے وہ سارے نوٹس آپ اپنے لے لو، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہوگی آپ کے نوٹس کی بات، اتنی بڑی بات نہیں ہے، بڑا کوئی کنسیپٹ وغیرہ نہیں ہے۔ اور اسی نوٹس میں سے ہی موسٹلی جو فرسٹ سمیسٹر کے پیپر ہوتے ہیں، جب آپ لوگ فرسٹ سمیسٹر میں آگے اسی نوٹس میں سے ہی پیپر بنتے ہیں۔ ایک بات اس میں اور چیز ایڈ کروں گا کہ آپ لوگ اپنے سینئر سے لازمی کانٹیکٹ میں رہنا۔ میں آپ کا سینئر ہوں، پر میں آپ کے ڈپارٹمنٹ کا سینئر نہیں ہوں، یونیورسٹی کا میں سینئر ہوں آپ کا، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ اپنے ڈپارٹمنٹ کے سینئر سے کانٹیکٹ میں رہنا۔ اگر آپ میل اسٹوڈنٹ ہو تو آپ میل والے سینئر سے کانٹیکٹ کرنا، اگر آپ فیمیل اسٹوڈنٹ ہو تو اپنی فیمیل اسٹوڈنٹ جو آپ کی سینئر ہوگی اس سے کانٹیکٹ کرنا کہ یہ کیسے پیپر دیتا ہے سر، کہ اس کا کیا پروسیجر ہوتا ہے، کیسے دیتا ہے، آسان دیتا ہے، مشکل دیتا ہے۔ تو پھر آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ وہ گائیڈ کریں گے، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ پیپر کس ٹائپ کا آنے والا ہے۔ تو یہ بھی آپ کی پرابلم نوٹس کی حل ہو گئی۔ اور سینئر سے لازمی کانٹیکٹ کرنا ہے اور سینئر کو رسپیکٹ دینی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ جتنی سینئر کو رسپیکٹ دو گے، میرا نہیں خیال کہ سینئر آپ کو ڈس رسپیکٹ کریں گے۔ آپ سینئر کو رسپیکٹ دو گے، سینئر آپ کی ڈبل رسپیکٹ کریں گے، ٹھیک ہے؟ سینئر کے سامنے مطلب کہ اس طرح نہیں بات کرنی کہ آپ لوگ مطلب شروع میں آؤ تو بے شک آپ اپنے ایٹیچیوڈ میں ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایٹیچیوڈ اپنے پاس رکھو، میں یہ نہیں کہتا آپ کے پاس ایٹیچیوڈ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوبصورت بنایا ہے، خوبصورتی کا فائدہ بھی اٹھاؤ، ٹھیک ہے؟ اگر جو بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا اس چیز کا فائدہ اٹھاؤ، ایٹیچیوڈ کا فائدہ اٹھاؤ۔ پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی سینئر آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہے یا آپ کوئی سینئر کوئی گائیڈنس پرووائڈ کر رہا ہے تو اس کے سامنے روڈ بیہیویئر شو مت کرو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہ سینئر ہے آپ کا، اس کو پتہ ہے کہ ڈپارٹمنٹ میں کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سینئر سے دعا سلام اچھی رکھنی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ سینئر کے ساتھ ریلیشن شپس میں آ جاؤ، نو،
ایسی بات نہیں ہے، ہر بات ریلیشن شپ پر بھی ختم نہیں ہوتی. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان سے اچھا رابطہ رکھو، دعا سلام اچھی رکھو گے تو ان کو پتہ ہوتا ہے، ان کے ٹیچر سے کانٹیکٹ ہوتے ہیں، وہ پراپر آپ کو گائیڈ کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہوگی آپ کی نوٹس کی بات. اب اکثر اسٹوڈنٹ کا یہ کویشچن تھا کہ ہم بکس کہاں سے لیں گے. بکس یار دیکھو، بکس پرووائڈ یونیورسٹی آپ کو دو طریقے سے کرتی ہے. ایک تو آپ کے جو یونیورسٹی کی لائبریری ہے مین، آپ وہاں سے آپ لائبریری کارڈ بنواؤ گے. لائبریری کارڈ آپ کا بن گیا، دین اس کے بیس پر آپ اپنی بکس لے سکتے ہو. یعنی کہ جو آپ کو بکس ٹیچر ریکمینڈ کریں گے آپ نے اسی بکس میں سے پڑھنا ہوتا ہے. اس میں یہ چیز میں آپ کو کچھ ایڈ کروں، اس میں ہر سمیسٹر میں کچھ ریفرنس بک ہوتی ہیں. ریفرنس بک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایچ ای سی کی تھرو آپ ڈگری کر رہے ہو نا، ہائر ایجوکیشن کمیشن کے تھرو، یونیورسٹی میں ایچ ای سی ہوتی ہے بیسیکلی. ایچ ای سی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ نے یہ والی بکس جو ہے لازمی پڑھانی ہے اپنے بچوں کو، جو اپنے اسٹوڈنٹس کو. تو وہ ہوتی ہیں ریفرنس بک. فار ایگزامپل جیسے میں آپ کو، آپ نے فزکس پڑھی ہوگی، اسکالر والی فزکس. ایک تو اسکالر والی فزکس تھی، ٹھیک ہے، مثال دے رہا ہوں. ایف ایس سی کے اندر آپ نے پڑھی ہوگی اسکالر والی فزکس، میں نے بھی وہی پڑھی تھی. تو آپ نے وہ پڑھی ہوگی. کچھ فزکس کی اور بھی بکس ہیں. تو یہاں پر یہ سسٹم ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ اور بھی بکس پڑھنی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے فزکس صرف اسکالر سے یہاں پر نہیں پڑھنی ہوگی بلکہ اور بک سے بھی پڑھنی ہوگی. یہ مثال دے رہا ہوں. اب یہ مت کہنا کہ ہم یونیورسٹی میں جا رہے ہیں تو ہمیں وہاں پر بھی اسکالر کی بک پڑھائی جائے گی. نو، جسٹ مثال دے رہا ہوں. یعنی کہ ایک بک کے ساتھ آپ کو دوسری بکس بھی پڑھنی پڑیں گی. اس چیز کو بولتے ہیں ریفرنس بک. یعنی کہ ایک ٹاپک ایک بک سے پڑھنا ہے، دوسرا ٹاپک دوسرے بک سے، تیسرا ٹاپک تیسری بک سے. کچھ آپ کو ٹیچر نوٹس پرووائڈ کریں گے، کچھ ٹیچر کیا کریں گے، آپ کو ویب سائٹ کا لنک دے دیں گے، کسی ویب سائٹ کا آن لائن کا، یا کسی ایسی ویب سائٹ کا لنک جہاں پر نوٹس جو اویلیبل ہوں گے. دین وہ آپ اپنے آن لائن نوٹس کو پڑھ سکتے ہو. یہ بکس کا سسٹم ہے. باقی ایسا کوئی بھی سسٹم نہیں ہے. آپ لوگ پریشان ہو رہے ہو نوٹس کے حوالے سے. تو آپ لوگ جب یونیورسٹی میں آؤ گے نا تو آپ کو خود سے یہ ساری چیزیں آئیڈیا ہو جائیں گی. باقی ٹینشن وغیرہ نہ لو. اگر آپ کو پھر بھی کوئی مسئلہ وغیرہ پیش آتا ہے تو میرے خود کے دوست جاننے والے ایسے ہیں جن کے کوآپریٹو اسٹور ہیں، جن کی فوٹو کاپی کی شاپس ہیں. میں آپ کا ان سے کانٹیکٹ کروا دوں گا. میں آپ کے لیے اتنا کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے، اس سے زیادہ میں آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا. باقی میرے لیے دعا کرنا. میرے پیپر ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی کامیاب کریں، کیونکہ میرے بھی پیرنٹس کے کچھ ڈریمز ہیں، میرے بھی کچھ ڈریمز ہیں. آپ کے بھی جیسے خواب ہیں، میرے بھی ایسے کچھ خواب ہیں جو میں نے پورے کرنے ہیں اپنی زندگی میں. اگر زندگی رہی تو ہمارے انشاءاللہ سب کے ڈریمز پورے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو کیونکہ ہم لوگوں نے 4 سال یہیں پر گزارے ہیں. ہم نے دکھ دیکھے ہیں، سکھ دیکھے ہیں، مطلب کافی چیزیں ہم نے برداشت کی ہیں یونیورسٹی میں. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں آپ کو بھی فیس کرنی ہے. تو آپ نے ٹینشن وغیرہ نہیں لینی، گھبرانا نہیں ہے. تو یہ ہوپ سو آپ کا ٹاپک جو کلیئر ہوا ہوگا. اگر ٹاپک مزید آپ کے کوئی کویسچنز ہیں وہ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ لیا کرو. اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوبصورت نرم نازک سے ہاتھ دیے ہیں نا، تو کمنٹس کر کے پوچھ لیا کرو. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.